السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس میں میرے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم اذان کی سنتیں پڑھیں گے۔ امام ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ اذان کی 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، اذان کا جواب دینا، چنانچہ سننے والا وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایسا پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ نمبر 2، اذان کے بعد اس دعا کا پڑھنا، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَمُحَمَّدٍ رَّسُولًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ کو رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اور اسلام کو دین تسلیم کر کے راضی ہوگی۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ یاد رہے سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پہ درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ نمبر 4، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا مانگنا۔ اس مکمل دعوت اور کھڑے ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما دے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، اذان کے بعد درجہ بالا دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنا اور اللہ سے اللہ کا فضل طلب کرنا، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن جس طرح کہے اسی طرح کہا کرو، پھر اللہ سے سوال کیا کرو، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اذان کے بعد جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس وقت دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ درج بالا 5 سنتوں پہ اگر ہر اذان کے بعد عمل کیا جائے تو یوں دن اور رات میں اذان کی 25 سنتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اقامت کی سنتیں، اذان کی پہلی 4 سنتیں اقامت کی سنتیں ہیں۔ سنت یہ ہے کہ اقامت سننے والا بھی اسی طرح کہے جس طرح اقامت کہنے والا کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے گا۔ تو اب جو مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں وہ 5 وقت جو ہے نماز اگر پڑھیں گے اور اقامت کا جواب بھی دیں گے تو وہ ایک دن میں 20 سنتوں پہ عمل کر کے اجر عظیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کام سنت طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔